مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے معجزات سے نوازا۔ معجزات کہتے کسے ہیں؟ معجزہ وہ ہوتا ہے جس کا صدور وقت کے پیغمبر کے ہاتھ سے ہوتا ہے، اور معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ پوری دنیا اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ ان معجزات میں رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ پوری دنیا اس کا مقابلہ لانے سے قاصر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جس طرح وہ رب عظیم ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ کا کلام بھی عظیم ہے، اس کی بھی کوئی مثال دنیا کے اندر موجود نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کے علوم کو جمع کر دیا۔ جو چاہے اس قرآن کریم سے علم حاصل کر سکتا ہے، جس طرح کی اسے رہنمائی درکار ہے وہ اس قرآن کریم سے حاصل کر سکتا ہے۔ ہدایت اس قرآن کریم سے مل سکتی ہے، شفا قرآن کریم سے مل سکتی ہے، رہنمائی قرآن کریم سے مل سکتی ہے، اور بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے یہ بہترین کتاب ہے۔ قرآن کریم جس سینے میں محفوظ ہے وہ دنیا کا سب سے معزز سینہ ہے، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھاتے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے، قرآن کا پڑھانا یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ رب کائنات کی کتاب اللہ کا کلام جو پڑھے گا وہ معزز ہو جائے گا۔ یہ قرآن اپنے اندر یہ بھی تاثیر رکھتا ہے کہ جس سینے میں یہ محفوظ ہوتا ہے اس شخص کو قرآن کریم کا یہ معجزہ کہ قرآن اسے معزز کر دیتا ہے، اس انسان کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک عزت والی کتاب ہے، جہاں یہ پڑھی ہوگی وہ جگہ معزز ہو جائے گی۔ اس کی ایک مثال یہ دیکھ لیں کہ قرآن کریم کا جو غلاف ہوتا ہے، عام کپڑے کا غلاف بنتا ہے۔ اکثر اوقات گھروں میں قرآن کریم کے غلاف ان کپڑوں سے بنائے جاتے ہیں جو کہ کپڑے بچ جائیں، بنانے میں جو بچ جائیں ان پیسوں سے قرآن کریم کا غلاف بنایا جاتا ہے۔ لیکن جب اس غلاف کو قرآن کے اوپر چڑھایا جاتا ہے اور اس کے بعد قرآن کریم کے ساتھ اس غلاف کو بھی چوما جاتا ہے، جب اسے دھویا جائے اس کا پانی گندی جگہ پہ نہیں پھینکتے کہ یہ قرآن کا غلاف ہے، یہ اس کی نسبت ہے۔ اگر ایک بے جان کپڑا قرآن کے ساتھ مل کے عزت پا سکتا ہے، قابل تکریم بن جاتا ہے، تو اس انسان کے کیا کہنے جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ اور اس سے بڑھ کے یہ جو قرآن کریم کو سمجھ لے، قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھ لے، اس کے مضامین کو سمجھ لے اور اس کی گہرائیوں کو سمجھ لے، تو اس شخص کی عظمت میں کیا شک و شبہ رہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ کلام پاک دین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دین ہے، اور حدیث قرآن سے علیحدہ اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور حدیث کے بعد دوسری چیز قرآن ہے، قرآن کے بعد دوسری چیز حدیث ہے، جسے محفوظ کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے ساتھ اپنی لو کو لگانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو قرآن کے اندر بھی حدیث پہ عمل کا حکم ہے، اس لیے قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزیں کامیابی کا راز ہیں۔ ان پہ عمل کریں گے تو کامیابی نصیب ہو جائے گی، ان کو چھوڑ دیں گے تو دنیا کے اندر ناکامی و نامرادی وہ مقدر بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، ہمیں قرآن کی نسبت نصیب کرے، اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کے ساتھ نسبت نصیب کرے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔